الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اب یہاں سے جو آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یہ 13 آیتیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو نشانیاں ہیں یہ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں کہ منافقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ منافقین کی تعریف یہ بتائی گئی کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے 3 باتیں ہمیں پتہ چلی۔ نمبر 1 کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ہمارا بھی عمل اگر ایسا ہے تو پھر گویا کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس سے یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک دل تصدیق نہ کرے کوئی سا بھی ظاہری اعمال ہم بجا لائیں تو یہ اس وقت تک یعنی کہ وہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اندر سے بھی تصدیق ہونی چاہیے تو ظاہری اعمال پھر قبول ہوں گے۔ نمبر 2 جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اندر سے کفر بھی رکھتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ سب کے سب منافقین ہیں۔ نمبر 3 بتایا گیا اس آیت میں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، یعنی منافقین اتنے خطرناک ہیں کہ کافر تو سامنے سے کافر ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ اپنے کفر کا اعلان بھی کر دیتا ہے کہ میں مومن نہیں، لیکن یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ بظاہر مومن اپنے آپ کو اور شو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے یہ ان کے کفر بھرا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ اور وَمِنَ النَّاسِ جو قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ، یہ کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہا؟ تو اس کی مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو منافقین کا گروہ ہوتا ہے یہ بہتر صفات اور انسانی کمالات جو اللہ نے ایک انسان کو دیے ہیں اس سے یہ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر کسی وصف یا خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کچھ لوگ، یعنی منافقین کی تعریف اس طرح قرآن نے کی۔ آگے آئیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، یاد رکھیے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہمارا عقیدہ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات سے یعنی اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے۔ یعنی منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین کی دوسری نشانی اللہ نے بتائی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اسے دھوکہ دے سکے، کیونکہ وہ تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا منافقین کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ گویا کہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کی جماعت میں ہی گھسے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا، ان کو فریب دینا، گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ جس طرح آپ قرآن میں بار بار پڑھیں گے من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گویا اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی،
रसूलुल्लाह की इताअत करना, मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। तो यही बात हमें सिखाई गई। तो यहाँ पर बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाइब हैं और रसूलुल्लाह अल्लाह के खलीफा हैं। उन्हें धोखा देने की कोशिश या खुदा को धोखा देने की तरह है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इन मुनाफिकीन के बारे में खोल कर बताया और इनके कुफ्र पर हुजूर को अल्लाह ने मुत्तले किया और इन्हें बता दिया गया। इन मुनाफिकीन को मस्जिद नबवी शरीफ में खड़ा करके वहाँ पर इन मुनाफिकों का पर्दा चाप किया गया और बताया गया कि तू मुनाफिक है, चल निकल मस्जिद से। इस तरह इन मुनाफिकों को मस्जिद नबवी शरीफ से निकाला गया था। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि उनका फरेब, उनका धोखा न अल्लाह पर चले, न रसूल पर चले, न मोमिनीन पर, बल्कि दर हकीकत ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं और ऐसे गाफिल हैं कि इन्हें इस बात का शुहूर भी नहीं, कि ये समझते हैं कि कोई हमारे राजों को जानने वाला नहीं। लेकिन एक हस्ती ऐसी है कि जो दिलों के राज को जानती है। तो ये हमारे लिए भी सबक है कि हम भी अपने जाहिर में, अपने बातिन में एक हो जाएं, कभी किसी को धोखा ना दें और ये ना समझे कि हम किसी को धोखा दे देंगे या किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो हम बच जाएंगे। याद रखिए कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे लिए भी हमारे रब की पकड़ होगी। तो यहाँ पर ये बात बताई गई। जाहिर और बातिन का तजाद जो है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बड़ा अजीब है। फरमाते हैं इस अमल, इस आयतों मुबारका से ये भी पता चला कि जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। अगर इंसान का जाहिर और बातिन में तजाद है तो फरमाते हैं ये बड़ा अजीब है। मुनाफिकत अगर ईमान के अंदर हो, यानी जो मोमिन है इसके ईमान के अंदर मुनाफिकत है, तो फरमाते हैं ये सबसे बदतर है। अगर अमल में हो, जैसे कोई काम हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, नीयत हम लोगों की होती है लेकिन कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है, तो ये अमल में मुनाफिकत होती है। तो फरमाया कि अगर अमल में मुनाफिकत हो तो ये उस ईमान वाली मुनाफिकत से थोड़ी कम है, लेकिन ये भी सख्त खबीस ये भी अमल है, इससे भी बचना चाहिए। और यही बात बताई गई कि अगर लोगों को पता चल जाए कि इसका जाहिर कुछ है, इसका बातिन कुछ है, तो वो सख्त लोगों की नज़रों में भी काबिल नफरत बन जाएगा। जब बंदा अपने रब से ऐसा मामला करे तो उसे खुद सोच ले कि वो कितना अपने रब की नज़र में काबिल नफरत बन जाएगा। जब लोगों को पता चल जाए कि हमारे अंदर कुछ है, जाहिर में कुछ है, तो फिर हमारे रब के साथ तो हमारा मामला कैसा होना चाहिए, यही बात हमें यहाँ पर सिखाई गई। आज की तीसरी आयत मुबारका, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, उनके दिलों में बीमारी है। अब मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने बताया कि ये मुनाफिकत करते क्यों हैं, तो वो बात बताई गई कि इनके दिलों में बीमारी है। तो अल्लाह ने इनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए उनके झूठ बोलने की वजह से, बिमा कानू यकज़िबून, उनके झूठ बोलने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस आयत मुबारका में मुनाफिकों के बारे में बताया गया कि जिस तरह जिस्मानी अमराज इंसान को लग जाते हैं और इसी तरह कुछ बातिनी अमराज भी होते हैं। जिस्मानी अमराज, ज़ाहिरी इंसान अगर सेहतमंद नज़र आ रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी बॉडी में कोई मर्ज लग गया, तो जिस तरह वो सब अंदर से नुकसानदेह होते हैं, इसी तरह अगर किसी को बातिनी अमराज लग जाए, बातिनी बीमारियां लग जाएं, तो फरमाते हैं कि ये ऐसी खतरनाक है कि ये ईमान के लिए भी और रूहानी जिंदगी के लिए जहर कातिल है। फरमाया कि इन बातिनी अमराज में से सबसे पहला जो मर्ज है वो ये है कि किसी का अकीदा गंदा हो जाए, किसी का अकीदा खराब हो जाए। तो फरमाते हैं अकीदे की खराबी ये सबसे खतरनाक बीमारी है। और इसके बाद जो बीमारियां हैं वो ये हैं, उनमें से तकब्बुर है, उनमें से हसद है, उसमें से कीना है, उसमें से रियाकारी है। ये अंदर की बीमारियां हैं। फरमाते हैं कि ये इंतहाई बुरे मर्ज हैं। हम में से हर मुसलमान को ये
چاہیے کہ ان تمام باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان سے نجات حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح اگر ڈاکٹر بتا دے کہ تجھے اگر اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو تو اب اسے یہ پرہیز کرنا ہے، نہیں کرے گا، یا بلڈ پریشر کا مریض ہے نہیں کرے گا تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہی مرض جو ہمیں رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے اور صوفیہ نے ہمیں یہ تمام باتیں بتا دی کہ اگر کینہ ہے تو کیسے بچنا ہے، اگر تکبر ہے تو کیسے بچنا ہے، حسد ہے تو کیسے بچنا ہے، اگر ہم نے نہ سیکھا اور نہ بچے تو پھر یہ اندر سے ہمیں ختم کر دیں گے۔ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کی 3 جلد میں یہ تمام باطنی امراض کا وہاں پر ذکر ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہاں سے اس کی معلومات حاصل کر کے اپنی ان بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ تو کیسے بڑھا دیا کہ یہ منافقوں کی بیماری کیسے بڑھی؟ تو منافقین کہتے ہیں نمبر 1، سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم کی تو اس سے پہلے منافق وہاں پہ ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اب ان کو سب سے پہلے ان کی ریاست چھن گئی، اب انہیں اس ریاست چھن جانے کی وجہ سے ان منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور کی ثابت قدمی اور غلبے کو دیکھ کر کہ اسلام غلبہ پا رہا ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ بڑھتا چلا گیا، حضور لوگوں کی نگاہوں میں اللہ نے حضور کو مقبول ہوتے چلے گئے اور یہ منافق کے رنج و غم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس طرح ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ایک صورت مفسرین کہتے ہیں، دوسری صورت کہتے ہیں کہ منافقوں کے دل میں جو کفر تھا اور بد عقیدگی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلوں میں جو عداوت تھی اور دشمنی سے یہ بھرے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں اور ان چیزوں کو بڑھا دیا اور ان چیزوں کی بیماری اور بڑھتی چلی گئی۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ گئی، اب انہیں کوئی بھی نصیحت کی جاتی ہے، وعظ کی جاتی ہے، یہ سنتے ہی نہیں تھے، تو گویا کہ یہ ان کی بیماری ایسے بڑھ گئی۔ تیسری صورت مفسرین کہتے ہیں اللہ نے ان کی بیماری کو کیسے بڑھایا؟ فرماتے ہیں جیسے جیسے شرعی احکام نازل ہوتے گئے اور مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے بدر میں، احد میں، تمام غزوات میں اللہ نے ان کی مدد کری، ان کی مدد مسلمانوں کی بڑھتی چلی گئی، مسلمان ہوتے چلے گئے، صحابہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایسے ہی کافر دیکھ دیکھ کے ان کا کفر بڑھتا چلا گیا، بلکہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی زبان سے کلمہ شہادت نہیں نکلتا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو عبادات کا اضافہ بھی ہوتا چلا گیا اور جو جرم انسان کرے گا اس کی سزائیں بھی قرآن نے بتا دی، تو وہ سزائیں بھی دیکھتے چلے گئے تو ان کی بے چینی اور بڑھتی چلی گئی، گویا کہ یہ ان کا مرض اور بڑھتا چلا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، آخری آیت اور اس کا آخری حصے کا وہ سن لیجئے۔ اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یہ منافق اتنے خطرناک ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ایمان کا دعویٰ انہوں نے جھوٹا کیا تھا، تو اب ان کے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ اس آیت سے ہمارے لیے کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنے سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ صرف 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یا سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو،
جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی بڑی زبردست ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، باطل سے کیا مراد؟ باطل سے یہ مراد ہے کہ جھوٹ چھوڑنے کی ہی چیز ہے، یعنی جھوٹ اپنانے کی چیز نہیں ہے، جھوٹ کو وہ باطل ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، یعنی جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں جنت کا کنارہ، یعنی جیسے کہ آج انسان کیا چاہتا ہے کہ میرا گھر ہو تو ویسٹ اوپن ہو اور بالکل کنارے پر ہو، جو سب سے اچھا لگتا ہے انسان کو، جہاں سے اس کے لیے آسانی آسان ہو۔ فرمایا جنت کے کنارے پر کہ جس نے دنیا میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لیے ایسا مکان بنایا جائے گا۔ 3 آیتیں مبارکہ سنی، 10 آیتیں منافقوں کی اور ہم سنتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا